میاں صاحब یہ بتائیں کہ یہ حج کا کیا معاملہ ہے اور کچھ لوگوں کو 65,000 لوگ نہیں جا پائیں گے، ان کو کیا یہ پیسے دے چکے ہیں؟ اگر دے چکے ہیں تو کیا ان کا ریفنڈ ہو رہا ہے؟ یہ اس بارے میں کچھ ہے آپ کے پاس خبریں؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے۔ 1,79,000 حاجیوں کا کوٹا پاکستان کو ملا تھا اور اس میں 90,000 جو حاجی تھے وہ سرکاری کوٹے سے جانے تھے، باقی جو ہے نجی کوٹے سے جانے تھے۔ اور سعودی عرب نے اپنا قانون چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ تمام ہزاروں کمپنیوں کو کوٹا دیتے ہیں اس میں کنسورشیم بنا لیجئے اور ایک ایک کمپنی کو 2,000 کا کوٹا دے دیجئے، جس پر حکومت کہتی ہے کہ جو نجی حج آپریٹرز ہیں جب منظوری دی اس کی کابینہ نے تو وہ عدالت چلے گئے، عدالت نے اس پر سٹے دے دیا۔ اس دوران جو ہے وہ جتنی درخواستیں گئیں وہ کوئی 10,000 کے قریب ہیں اور 13,000 کے قریب ہے، اور 10,000 کے قریب جو ہے وہ حکومت نے اپنی ایفرٹ سے اس میں شامل کیے۔ 23,000 کے قریب جو ہیں وہ حاجی وہ اکوموڈیٹ ہو سکے جنہوں نے حج کرنا ہے نجی ٹور آپریٹرز کے تحت۔ باقی جو 66,000 یا 65,000 ہیں وہ جو ہیں وہ نہیں جا سکے، وہ نہیں ہو سکے، کیونکہ 18 اپریل آخری تاریخ تھی، 18 اپریل گزر چکی ہے۔ اب جو ہے فلائٹس شروع ہونے والی ہے اور اب حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جتنے مزید جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہو سکے تو ہو جائیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی اکوموڈیٹ ہو جائے کیونکہ سعودی عرب نے ویزے بند کر دیے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے اربوں روپے ادا ہو چکے ہیں اور وہ اس کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ 79 ارب روپے بنتے ہیں، اور وہ حکومت کہتی ہے کہ ہم واپس کریں گے۔ وہ کس قانون کے تحت کریں گے، کب ہوں گے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن جو 65,000 حاجی حج نہیں کر سکیں گے اس سال جو ہے وہ صرف 1,13,000 حاجی جو ہیں وہاں پر جائیں گے، افراد وہ حج کریں گے۔ 1,79,000 سے 1,13,000 پہ فگر آ چکے ہیں۔ باقی جو حاجی ہیں وہ ہمارے کو فورن ایکسچینج کے پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ ہمارے کو فورن ایکسچینج کے پرابلم تو نہیں اس میں آئے ہو رہے؟ نہیں قائد صاحب، جو ابھی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جو سعودی عرب کے جانب سے کہا گیا تھا اس پر نجی حج ٹور آپریٹرز جو ہیں وہ عدالت چلے گئے تھے، جس سے یہ معاملہ بگڑا ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ سٹے جو ہے وہ ختم کرایا جائے۔ میاں صاحب ایک اور میں کھیل دیکھ رہا ہوں آج کل جو ٹی وی پہ ہو رہا ہے، بڑے 2-4 بندے ٹائیاں کس کے ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں جناب کہ ڈیم نہیں بننے چاہیے۔ اب میں نے جب تھوڑی سی میں نے جب دیکھا، میں ادھر ادھر پوچھا، ارشد عباسی صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا۔ اچھا میں نے جب دیکھا تو انہوں نے آرگیومنٹ یہ دیا تھا کہ امریکہ میں کوئی 2100 ڈیم جو ہیں اس کے لگ بھگ ان کو ریموو کیا جا رہا ہے۔ میں نے جا کے دیکھا بھائی واہ بڑی بات، لیکن جب میں نے فگر نکالی کہ وہاں ٹوٹل ڈیم کتنے ہیں تو وہ 91,000 سے زیادہ ڈیم ہیں، اور وہ ان کو ریموو کر رہے ہیں، کچھ کو ریپلیس کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ 84 ڈیم انڈیا بنا رہا ہے۔ یہ کون لوگ آ جاتے ہیں، انہیں ویزا کون دیتا ہے، انہیں اندر گھسنے کون دیتا ہے کہ آئی پی پیز نے ہمارا برکس نکال کے معیشت میں ہم سب سے آگے تھے، 60s میں ہم سب سے آگے تھے، ہمیں سب سے پیچھے پھینک دیا۔ نیپال کے جو ہیں وہ جو اس کے جو فگرز ہمیں دیکھتے ہیں وہ معیشت کے وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، بنگلہ دیش کے زیادہ صحت مند ہے، انڈیا کا تو خیر ذکر ہی کیا کریں، چھوڑیں، اس ریس سے ہی ہم باہر ہو گئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ڈیم نہیں ہے اگر تو بجلی کہاں سے بنائے، اور جو بجلی ہم بنا رہے ہیں جو سولر آیا اس پہ بھی ہم 34 روپے لگا دیں گے۔ اب کہتے ہیں جی جو ڈیم ہے اس سے بڑی تباہی، اور ہوور ڈیم سے تباہی تو نہیں ہوئی۔ ابھی میں نے دیکھا ہوور ڈیم، میں نے دیکھا اس کو تو کوئی ریموو نہیں کر رہا، کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیم امریکہ جن کی کوئی اب نہیں رہی یا اب کیپ نہیں ہو سکتی یا ان کا انفراسٹرکچر پرانا ہو گیا ہے، تو 91,000 ڈیم تو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے ڈیم ہیں، انگلیوں پہ شاید ہم گن لیں یا نہ گن سکیں۔ تو یہ جو ہے واردات جو ہوتی ہے، who let them come on to the national media and if at all if they have an argument, they have a point to make, تو come on۔ میں نے تو جو ابھی تک تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ڈیموں پہ ریلائی کر رہی ہے، اور بڑے یہ امریکہ جو ڈیم بنا رہا ہے جس پہ انڈیا چیخ رہا ہے کہ ہماری تو بربادی ہو جائے گی۔ سب سے ایڈوانس ملک ٹیکنالوجیکلی اگر اتنی ہی مضر صحت اور مضر معیشت چیز ہے ڈیم بنانا، تو اتنا بڑا ڈیم جو ہے وہ چائنا کیوں سرحد کے قریب بنا رہا ہے انڈیا کے؟ nobody asks them۔ اور یہ ساری شغل سوسائٹی اسے لے کے پھر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی NGO سپورٹ کر رہی تھی جب یہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو یہ سب یہ کیا کہانی ہے میاں صاحب؟ مجھے گائیڈ کریں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں میاں صاحب۔ قائد صاحب یہ ایک مافیا ہے جو کہ پاکستان، میں کہتا ہوں کہ وہ ملک دشمن ہے۔ دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دینا، دوسرا جو ٹریٹی ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ نظر ثانی کرنا۔
یہ دو بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور یہ اس کے پیچھے بہت بڑی فنڈنگ ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہے. آج اس کی تحقیقات کرا لی جائیں، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ اس کی غیر ملکی فنڈنگ اس پر ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر، کہ نہ پاکستان میں ڈیم بننے دیا جائے اور نہ ہی دوسرا انڈیا کے ساتھ جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. باقاعدہ طور پر وہاں پر انڈیا سے بیانات آتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک این جی او اس حوالے سے تبلیغ کر رہی ہے باقاعدہ طور پر. تینوں چاروں صوبوں میں انہوں نے ورکشاپس کرائی ہیں. ان کا فوکس کون ہے؟ ان کا جو ہے فوکس وہ پارلیمنٹیرینز ہے، ان کا فوکس میڈیا ہے، ان کا فوکس وہ پانی کے ساتھ ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو پانی پر کام کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر اس چیز پر پاکستان میں پرویل کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیموں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی منصوبہ بنتا ہے اس کو وہ متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو منصوبہ بننا والا ہے اس کو بننے نہیں دیتے. 1974 میں اور 1967 میں 2 ڈیم بنے تھے قائد صاحب، اس کے بعد آج تک کوئی ڈیم نہیں بنا. جو ڈیم بنا اس کو متنازع کیا گیا اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر بھارت کے اندر یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا 2008 میں، باقاعدہ اس کا نام میں نہیں لوں گا. انہوں نے جا کر وہاں پر کہا تھا کہ ہم واٹر مینجمنٹ کریں گے، آپ اوپر جو ہے پانی کو سٹور کریں اور پاکستان کو کنٹرول واٹر دیں. وہاں کیا ہو رہا ہے بھارت میں لوک سبھا میں ایک بل پیش ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو دریائے چناب ہے اس کے رائٹس بھارت کو دیے جائیں. بھارت جو ہے وہ پانی کو اتنا سنبھال رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے واٹر ریور لنکنگ ہو رہی ہے. وہ پانی کو ریچارج کرنے کے لیے پورا راجستھان جو ہے اس کو ریچارج کر رہا ہے اور یہاں پر 14 کروڑ ایکڑ فٹ پانی ہم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں. قائد صاحب یہ اتنا بڑا مافیا ہے. اگر آپ کے پاس یہ فگر ہو، باقاعدہ میں نے تو فگر نکالی اور مجھے ہیلپ بھی کیا عباسی صاحب نے کہ 84 ڈیم تو رائٹ نو اس وقت انڈیا میں بن رہے ہیں. کسی وقت ہم نکالیں گے فگر، ہم کل بھی آپ کی خدمت میں اگر ہمیں میاں صاحب کہ چائنا میں کتنے ڈیم ہیں، کتنی بجلی وہ اس سے لے رہا ہے، کتنی سولر سے لے رہا ہے، اور دنیا بھر میں کیا سسٹم ہے، اور یہ کون سی جو ایک زمین کی تباہی ہوتی ہے. زمین کی تباہی تو ہماری IPPs نے کی ہے اور بے شرمی سے جو ہے اس کو ہم آگے چلائی جا رہے ہیں. آج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، گی کر دیں گے، آ جائے گا، ککھ نہیں آندا. بل آتا ہے اور برکس نکل جاتا ہے عام آدمی کا، اور اس گریمہ میں بھی برکس نکلے گا. اچھا چلیں، وہ تو ہوگی بات. لیکن قائد صاحب آپ نے سر میں ایک اور اضافہ کرتا جاؤں معلومات میں، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جتنے بھی لوگ واٹر سے متعلق پاکستان میں رہے ہیں ان کے گھر جو ہیں وہ کینیڈا میں کیوں بن جاتے ہیں، ان کو فارم ہاؤس کیوں مل جاتے ہیں اور ان کا بینک بیلنس کیوں بڑھ جاتا ہے کینیڈا کے اندر، اور وہ جب یہاں سے چھوڑتے ہیں تو کینیڈا جا کے آباد ہو جاتی ہیں. اس کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ جتنے لوگ واٹر سے ریلیٹڈ رہے ہیں اس میں بیشتر لوگ جو ہیں کینیڈا میں جا کے مقیم ہو گئے. لیکن یہ تمام رپورٹ جو ہیں وہ اداروں تک موجود ہیں، اداروں کے پاس موجود ہیں، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام نہریں بھی بنیں گی، پاشی بھی ہوگی، ڈیم بھی بنیں گے، اور ڈیم جو ہے وہ جو متنازع ڈیم جن کو کہا جاتا ہے وہ ڈیم بھی بنیں گے کیونکہ یہ معیشت کے لیے بہتر ہے. آپ کے پاس تربیلا ڈیم جو ہے اس وقت سیل سے بڑھ چکا ہے تقریباً، اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً. جو منگلا ڈیم ہے اس کو اپریس کر کے ہم نے ڈیم کیپیسٹی بڑھائی لیکن وہ بھی کم ہو رہی ہے. دیامر بادشاہ بھی بنے گا، کالا باغ کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی بنے گا، اور نہریں بھی بنے گی کیونکہ اس سے نئی زمینیں سیراب ہوں گی. یہ ملک کے لیے ہے سر، یہ کسی صوبے کے لیے نہیں، ملک کے لیے. صوبے ملک کے اکائی ہیں،